الحمد للہ الحمد للہ الذی دائما قدیرا حیا قیوم۔ اے میرے خدا مجھے حسن دے نہ جمال دے، اے میرے خدا مجھے حسن دے نہ جمال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، اور مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو۔ اے میرے خدا میرے دل میں تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، مجھے حسن دے نہ جمال دے، مجھے بس اپنی راہ میں ڈالے دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم کہ آج اس پاک اور لم یزل ذات نے اپنے مقدس گھر میں، مقدس ساعتوں میں، مقدس دن میں، مقدس لمحوں اور مقدس صفوں میں لا کر ہمیں بٹھایا۔ اللہ ہمیں اس پر دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہمارے معاشرے کی ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے، جس پر مختلف انداز اور مختلف پیرائے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا، یہ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے۔ اس میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل اور روشنی میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں ہم ضرور بات کریں گے۔ بلا تاخیر میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جو قرآن مجید کی، فرقان حمید کی، اللہ کے پاک اور مقدس کلام کی ایک آیت مبارکہ آپ تمام کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آمینوا باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مستخلفین فی، بڑا ہی پیارا اور بہت ہی اہم امپورٹنٹ لفظ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اسے آج میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے۔ انسان دھوکہ کا کھاتا ہے، آج یہ سمجھ کے ہم اٹھ گئے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا انسان کس دھوکے میں جیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کتراتا ہے یا بخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمین باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اگلا جو حکم ہے فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم مستخلفین فی، کہ جس کا اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے، امین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، بس تم میں سے جو ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ بھی کرے اللہ کی راہ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ لہم اجر کبیر، اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کو سمجھیں، اللہ نے جو ورڈ فرمایا نا، لفظ مستخلفین فی، کہ اللہ نے جس چیز کا تمہیں نائب بنایا ہے، امین بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ انسان دھوکہ کس نقطے پر کھاتا ہے؟ اپنی زندگی اور اپنی لائف میں انسان دھوکہ جب کھاتا ہے کہ وہ جب سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، جب وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے، میری محنت ہے، میں کیوں کسی کو دوں، تو جب وہ اپنا میرا سمجھتا ہے نا تو پھر وہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ جان بھی تیری نہیں، یہ جسم بھی تیرا نہیں، یہ دولت، یہ نام و نمود کچھ بھی تو تیرا نہیں، اے بندے سب کچھ تیرے رب کا ہے۔ تو پھر مستخلفین فی، اللہ نے تجھے اس مال و دولت کا زمین پر نائب بنایا ہے، تو مالک نہیں ہے، مالک تو تیرا مالک حقیقی رب قہار ہے۔ اس مال و دولت کا، تیرے روزگار کا، تیرے کاروبار کا، تیری جوانی کا، تیرے جسم کا، تیری طاقت کا، تیری دولت کا، تیرے عروج کا، تیرے شباب کا، تیرے حسن کا، تیری شہرت کا، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟
تو مالک نہیں، پھر تو مالک نہیں، مستخلفین فی، اے بندے میں نے تجھے نائب بنایا ہے، اور پھر تو نائب کی حیثیت سے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، جو میری راہ میں ہو سکے خرچ کر دے۔ تو نائب ہے، نائب کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بالکل قبضہ کر کے بیٹھ جائے، نائب تو نائب ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ضرورت کے وقت کہیں جانا پڑ جائے، نائب مقرر کریں گے کہ آپ اس وقت کی نماز میری جگہ پہ پڑھا دینا۔ اب اگر جس کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا ہے وہ سمجھے کہ میں ہی امام ہوں، سدا بہار ہوں، میرا ہی سکہ چلے گا، اب آپ بتائیں آپ اسے عقل مند اور دانا کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ یقینی طور پہ آپ کہیں گے بیوقوف ہو بھائی۔ اب یہاں پہ اگر میں خطاب کرنے آتا ہوں، مجھے ارجنٹ ایمرجنسی ہو گئی، انسان ہے کہیں جانا پڑ گیا، میں نے کسی اور کو بھیج دیا، اب وہ سمجھے کہ میں ہی اصل ہوں۔ اسی طرح میں نے ابھی سامنے کی مثال دی، دنیا کی کوئی بھی ایگزامپل اٹھا کے دیکھیں کہ جس کا کوئی اصل مالک ہو اس کو ریپلیس کر کے آپ چند دنوں کے لیے کسی نائب کو، آلٹرنیٹ کو لائیں اور وہ آلٹرنیٹ سمجھے کہ میں تو اصل ہوں، تو آپ دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ ایسا بیوقوف انسان ہے، سنسیئر نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، دانا نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سینس نہیں ہے۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اے بندے تو اپنے سینس کو تو دیکھ، اپنے شعور کو تو دیکھ، تو اس مال و دولت کا مالک خود کو سمجھتا ہے نہیں، اے بندے یہ میں نے تجھے دیا ہے، اصل مالک میں ہوں، تو اس کا نائب ہے، اور نائب ہے تو پھر نائب کی حیثیت سے خرچ کر دے۔ نائب کا کام یہ نہیں ہوتا مال و دولت کو پھر ڈیرا جما کے بیٹھ گیا یہ میرا ہے، نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے رب کا ہے۔ جب تیرے رب کا ہے تو پھر خرچ کر اس کی راہ میں، خرچ کرنا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ کہ انسان مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر جو مالک ہے اس کی طرف پیسے لوٹانا کون سی بڑی بات ہوگی؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آیت کے دوسرے حصے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا فَالَّذِينَ آمَنُوا، بس جو ایمان لے آئے، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ایک راہ چلتا بندہ کہے کہ تم بہت بڑے انسان ہو، تو آپ کہیں گے اس کی تو زمانے میں کوئی نہیں سنتا، یہ مجھے بڑا بنا رہا ہے، ہوا نہیں بھرے گی۔ آپ جسے آپ معاشرے میں کہتے ہیں آپ چوڑے نہیں ہوں گے، آپ کے اندر جو ہے نا ایک خوشی داخل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک راہ گزرتے بندے نے ایسی فقیرانہ بندہ تھا، اس نے تعریف کر دی، لیکن کوئی ایک بڑے منصب والا، اسٹینڈرڈ والا، اسٹیٹس والا معاشرے کا بندہ آ کر کہے یو آر دا بیسٹ مین، آپ بہترین شخص ہیں، تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ بڑے بندے نے تعریف کی، بڑے بندے کی بات ہے، بات آ کہاں سے رہی ہے؟ بلا تمثیل اب آپ سمجھیے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لہم اجر کبیر، جس کے لیے آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا جو اللہ ہے نا وہ فرما رہا ہے لہم اجر کبیر، اس بندے کے لیے بڑا اجر ہے جو میری راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ قرآن میں پتہ ہے آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ انہیں فرما دیں، کل فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا جتنا متاع ہے، یہ جتنی دنیا ہے، جو کچھ ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سنیں، لفظ سنیں، قلیل، تھوڑا ہے۔ ہم نے ممکن ہے کراچی پورا دیکھا ہو، پیدائش کراچی کی، کب سے کراچی میں رہتے ہیں ہم، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی گزر گئی کراچی پورا نہیں دیکھا، ممکن ہے کسی نے پاکستان پورا دیکھ لیا ہو، پاکستان ٹور پہ گیا ہو، پوری دنیا دیکھ لی ہو۔ اولاً ایسا انسان پوری دنیا گھومے بہت کم ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کراچی، پاکستان، سارے ملک، پوری دنیا اور پوری دنیا کا معلوم متاع، آپ صرف گمان کریں اللہ اس کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ کیا ہے؟ قلیل کیا ہے؟ میرے ساتھ بولے کیا ہے؟ قلیل ہے۔ یہ قلیل ہے جو اتنی بڑی دنیا مالک ہمیں دکھ رہی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ مخلوقات، یہ جانور، یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا کی طغیانی، یہ سمندر کی نہریں، یہ سب کچھ مالک تو فرما رہا ہے یہ قلیل ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ قلیل ہے، اور پھر اللہ فرما رہا ہے جو میری راہ میں خرچ کرے گا لہم اجر کبیر، اس کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ جو اتنا سب کچھ ہمارے نزدیک بڑا ہے اللہ کے نزدیک وہ قلیل ہے۔
جو اللہ فرما رہا ہے کبیر بڑا ہے تو وہ اجر کتنا بڑا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ، وہ اجر کتنا بڑا ہوگا؟ تو اللہ فرما رہا ہے لہم اجر کبیر، وہ بہت ہی زیادہ اجر ہے اس شخص کا۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی ایک روش ہے، اس کا ایک طرز ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو ایڈریس کیا ہے بندے کے، جو یقینی طور پہ ہم میں سے جو بیٹھے ہیں کئی لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہ اندر سے جو نفس ہے نا یہ اٹھتا ہے، یہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ پھر فرمایا لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ تو کر دیا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنے کے بعد اس کو احسان نہیں جتلاتے۔ اللہ اپنے بندوں کی صفت بیان فرما رہا ہے، میری راہ میں خرچ کرے گا بندہ تو پھر کیا کرے گا؟ منا ولا اذى، نہ تو احسان جتلائے گا اور نہ ہی اذیت دے گا، ولا اذى، نہیں اذیت دے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، پھر وہی بات کہ ان کا اجر جو ہے نا ان کے رب کے پاس ہے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو یہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی اللہ انہیں آخرت میں غم زدہ ہونے دے گا۔ اب دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، احسان تو کر دیا، خرچ تو کر دیا، وقت پہ کام تو آ گئے، لیکن منّا ولا اذى، کیا یہ بھی پایا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد کیا احسان تو نہیں جتلایا؟ جتلایا۔ ولا اذى، کیا اذیت تو نہیں دی؟ اذیت دی۔ اذیت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اذیت صرف یہ نہیں ہوتی کسی کو گھوسے لاتے مار دینا، دھکا دے دینا، خون نکال دینا، بڑی اذیت دی ہے، بڑی تکلیف دی ہے، نہیں، یہ اذیت نہیں دی۔ ایک صحابی رسول کا میں آپ کو ایک قول ذکر کروں، صحابی رسول فرماتے ہیں اگر تم نے کسی بھی کوئی احسان کیا، کسی کا کوئی بھلا کیا اور وہ سرے راہ بازار میں تمہیں دکھ جائے تو چاہیے تو یہ کہ بندہ سلام کرے، لیکن تم سلام نہ کرو اسے۔ ممکن ہے تم اسے سلام کرو، اسے ایک اندر سے شرم آئے کہ میں نے ان کا احسان لیا ہے اس لیے یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سلام کو ترک کر دو۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ اگر کسی پہ احسان کیا ہے کہیں دیکھ لے تو اس کو سلام سے بھی ترک کر دو، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے چاہ رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے لوگ کیسے ہیں؟ ہم کسی پہ احسان کر دیں تو زندگی کی آخری سانس تک، جب تک یہاں آخری سانس نہیں آ جاتی، جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک ہماری زندگی کے اور اعمال کے دفتر بند نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ کمظرف انسان جس پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کے احسان جتلاتا رہتا ہے۔ اگر کسی یتیم کے کام آیا، اگر کسی بیوہ کے کام آیا، اگر مسجد میں کچھ پیسہ لگا دیا تو سمجھتا ہے نہیں مسجد کا مالک بن گیا، میری ہی مسجد میں چلنی چاہیے، کیوں بھائی چندہ میں نے زیادہ دیا، فنڈنگ میں نے زیادہ کی ہے۔ نہیں، مالک تو تم تھے نہیں، مستخلفین فی، اے بندے ہم نے تجھے نائب بنایا ہے اور تو مالک نہیں، تو نائب کی حیثیت سے خرچ کرے گا۔ اور فرمایا اگر خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو پھر تیرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ من ولا اذى، پھر تو نے احسان نہیں جتلانا ہے اور تو نے کسی کو اذیت نہیں دینی ہے، اپنی بات سے اذیت نہیں دینی ہے، کسی کو تانا نہیں دینا ہے۔ یہ نہیں کہ موقع آتے ہی یاد دلا دیا کہ فلاں جگہ میں تمہارے کام آیا تھا، فلاں جگہ تم نے پیسے خرچ کیے تھے، فلاں جگہ میں تمہارے اتنے منافع بخش ثابت ہوا تھا۔ یہ تم نے جو جتلایا ہے، احسان جتلایا ہے، یہ جو اسے تانا دیا ہے، تم نے اذیت دے دی، تم نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف نہ نگاہ رحمت فرمائے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک فرمائے گا اور نہ ان سے ہم کلام ہوگا۔ اتنی سخت وعید فرمایا۔ حضور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ان 3 میں سے جو ایک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو کسی پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد جتلائے۔ کتنی بڑی وعید ہے، احسان کرے بڑا ثواب ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد جتلائے
تو ایسے شخص سے اللہ نہ قیامت کے دن کلام کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، گھر پہ بیٹھی مائیں بہنیں خواتین جہاں تک ہماری آواز جا رہی وہ اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہمارے اندر یہ رویہ تو نہیں کسی کے کام آ گئے، کسی کا سہارا بن گئے، کسی کے تو دکھ بانٹ لیے، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو موقع آتے ہی فوراً احسان جتلانا شروع کر دیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی صفت یہ ہے احسان کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اپنے آپ کو مالک ہی نہیں سمجھے گا، مالک تو نے دیا تھا تیری راہ میں خرچ کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اصل بندے اور مومن کی صفت یہ ہے، اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ بہرحال میں حدیث ریپیٹ کرتا ہوں لیکن وہ کسی اور پر رائے میں تھی، اب یہ والا نقطہ آج ذکر کر رہا ہوں۔ ان 7 لوگوں میں سے ہمارے عنوان کے مطابق ہے، ان 7 لوگوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو اتنا پوشیدہ طریقے سے دے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو کہ کیا دیا۔ اگر کوئی اتنا پوشیدہ طریقے سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ابھی تو گرمی اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے نا، اسٹارٹ بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی جون جولائی آنے دے، پھر دیکھیں کوئی دو منٹ مسلسل دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دنیا کی گرمی ہے، محشر کی گرمی، سورج سوا نیزے پہ، تانبے کی زمین، ایسے وقت میں اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پوشیدہ طریقے سے چھپا کر، جتنا ہو سکے چھپا کر، کسی کو پتہ نہ لگے۔ ہاں وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، کسی کو ابھارنے کے لیے دکھا کر دینا بھی ڈبل اجر ہے، اس کا دگنا ثواب ہے حدیث کی روشنی میں۔ اگر کوئی کسی کو یقین ہے کہ میں اگر اپنے دوست کے سامنے صدقہ کروں گا، اس کے پاس بھی دولت ہے، اگر میں اپنے دوست کے سامنے صدقہ کروں گا تو یہ بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے دے گا، اس نیت سے اپنے دوست کے سامنے وہ نکال کے دے رہا ہے، اس کے دل میں دل کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر دل کی نیت یہ ہے کہ میرا دوست بھی مجھے دیکھ کر دے دے گا، میرا بھائی بھی مجھے دیکھ کر دے دے گا، تو پھر اس کے لیے اگر وہ دے بھی دے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اپنے دینے کا بھی اجر ہوگا، اس کے دینے کا بھی اجر ہوگا، اور اس کے دینے کا اجر اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو کبھی ایسا موقع ہو تو دکھا کر بھی دیا جائے صدقہ، یہ شریعت کی روشنی میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پہ، جنوں پہ، پرندوں پہ بہت ہی بڑی ایک حکومت عطا کی تھی۔ ایک گھر میں نا کبوتری نے انڈے دیے، اس میں سے بچے نکلے، تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ کبوتری کے بچے ذرا اتارو، مجھے کھانے ہیں، میں بناتی ہوں۔ اس نے اتارے، کبوتری پہنچ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، دربار لگا ہوا ہے، حکایات میں یہ نقل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے شکایت کی، میں نے انڈے دیے، میرے بچے اس طرح سے کھا لیے گئے۔ بلایا اس شخص کو دربار میں، کیوں کیا؟ کہا بھوکے تھے اس لیے کر لیا، کھا لیا۔ کہا آئندہ نہیں کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آئندہ نہیں کرنا، اگر کیا تو سزا ملے گی۔ کہا ٹھیک ہے حضور، چلے گا۔ کچھ عرصہ گزرا، کبوتری نے پھر انڈے دے دیے۔ جب کبوتری نے پھر انڈے دیے تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے ذرا بچے انڈے لے آؤ، کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام نے منع فرمایا تو مجھے سزا ملے گی۔ تو بیوی نے کہا بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ تو ابھارتی ہیں چیزوں پہ، وہ تھوڑی چھوڑتی ہیں، نہ وہ سمجھتی ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت ہے، وہ ایک کبوتری کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، تم جاؤ کبوتری کے انڈے اتار کے لے آؤ۔ اب وہ شوہر کا حق ادا کرتے ہوئے وہ چڑھا اور کبوتری کے انڈے اتار لایا۔ شکایت پہنچ گئی، کبوتری آ گئی، سلیمان علیہ السلام نے بلایا، کہا یہ لاسٹ وارننگ ہے، آخری بار سمجھا رہا ہوں، اب اگر تم نے کیا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اسے بھیج دیا، 2 جنوں کو بلایا، بڑے بڑے جن، ان 2 جنوں کو بلایا، اللہ نے حکومت عطا کی تھی نا بڑی، 2 جنوں کو کہا کہ یہ اگر اب کبوتری کے انڈے اور گھونسلے کے قریب آئے، تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، دونوں طرف سے اسے پکڑنا، اور ایک اس کا ٹکڑا جسم کا کر کے مشرق کی طرف پھینک دینا، ایک مغرب کی طرف پھینک دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ نبی کی نافرمانی کر رہا ہے نا بھائی،
منع کیا نبی علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے. تو اب ہوا یہ کہ پھر وہی موقع ہوا، وہی مرحلہ آیا، اس نے انڈے دے دیے، بیوی نے ابھارا کہ بھائی انڈے اتارو. اس نے کہا نہیں نہیں سزا ملے گی. کہا ہاں اتارنے. تو چڑھ گیا وہ اتارنے کے لیے. اب جیسے ہی وہ چڑھا، جنات تو بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو 2 ٹکڑے کر دینا ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر آ گیا. کہا بیگم سے کہا، اوپر ہی کھڑا ہوا تھا، کہا کہ کچھ دے دو اسے. کہا نہیں ہے. گھونسلے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس سے پہلے وہ نیچے آ گیا. نیچے آیا، اس نے گھر میں ٹٹولا، دیکھا کچھ ملے تو روٹی کا 1 لقمہ ملا. کتنے لقمے؟ کتنے؟ 1 لقمہ. اس نے روٹی کا 1 لقمہ صدقے کی نیت سے اس بندے کو دے دیا. وہ چلا گیا. اب وہ چلا گیا، یہ اوپر چڑھا، گھونسلے سے کبوتر کو اتارا، کبوتری کے بچوں کو، انڈوں کو نکالا اور لا کے نیچے کھا گیا. کبوتری واپس شکایت لے کے پہنچی. سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بلایا، کہا ڈیوٹی لگائی تھی، ذمہ داری دی تھی، سزا نہیں دی. کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم تو سزا دینے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی یہ گھونسلے کے قریب آنے لگا کوئی فقیر آ گیا اور اس نے روٹی کا 1 لقمہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. وہ صدقہ کرنا تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرما دیا اور ان فرشتوں نے اس کی حفاظت کی اور ہمیں دور پھینک دیا. ہم اس کو ہاتھ نہ لگا سکے، ہم اس کو ہاتھ نہ لگا سکے. روٹی کا 1 لقمہ بھی کبھی تمہاری جان بچا سکتا ہے. روٹی کا 1 لقمہ. بندہ سمجھے تو صحیح اس دین کو، اس کی حکمتوں کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو. بخیل کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا. حدیث کی روشنی میں بخیل، کنجوس جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کترائے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہوگی؟ حدیث کی روشنی میں 500 سال کوئی سفر کرے، 500 سال کی مسافت کی دوری پہ جنت کی خوشبو آتی ہوگی. وہ کتنی جنت سے دور ہوگا، بخیل کو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو خدا کے واسطے میں اور آپ بخیل نہ بنے، بخیل نہ بنے. اللہ کی راہ میں دے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہو تو دے نا، ہو تو دے. اب ہم تو خود غریب ہیں تو کیسے دیں؟ اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. ابھی تک میں قرآن سے باہر نہیں گیا ہوں، قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کا کلام. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. بولے سبحان اللہ. جاگ کر بیٹھا کریں، جاگ کر، سمجھ میں آئے گی باتیں. اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے متقی بندوں کی، اپنے مومنین کی صفات بیان فرماتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں. خرچ تو پہلی آیات میں بھی میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ یونیک ہے، کچھ الگ اللہ نے ارشاد فرمایا. سنیں کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء. فی السراء والضراء کیا مطلب ہے؟ فی السراء خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، فراوانی میں خرچ کرتے ہیں، جب بہت پیسہ ہوتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. یہ میرے پیارے بندوں کی صفت ہے. لیکن صرف یہی صفت نہیں، آگے فرمایا والضراء، جب تنگ دستی ہوتی ہے جب بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب تنگ حالی ہوتی ہے جب بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب مفلسی ہوتی ہے تب بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ میرے بندوں کی صفت ہے، یہ میرے پیارے بندوں کی صفت ہے، یہ میرے مومنین کی صفت ہے، یہ میرے متقی بندوں کی صفت ہے. مالک کیا صفت ہے؟ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کا پیارا بندہ ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تنگ دستی میں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کریں، ٹھیک ہے. اور خوشحالی میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی وقت پڑا ہے دے دیتے ہیں. زکوٰۃ نکالنی ہے کوئی مسئلہ نہیں، خیرات نکال دیں گے، اور زکوٰۃ بھی حساب کتاب کر کے نکالیں گے. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ پیسے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے پیسے گنتی ہیں تو گن کے دیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسماء، اگر تم اللہ کی راہ میں گن گن کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا. اللہ کی راہ میں بے حساب دینا شروع کر دو، اللہ تمہیں بھی بے حساب دینا شروع کر دے گا. کتنی پیاری فرمان ہے، کتنی پیاری حدیث. ہمارا بھی کوئی مزاج نہیں،
1 लाख तनख्वाह, 1.5 लाख तनख्वाह, 2000 मस्जिद में दे दूंगा, ठीक है भाई हो गया, बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया। क्या किया भाई? 1.5 लाख तनख्वाह में से 2000 रुपये अल्लाह के राह में दे दिए, बड़ा तीर हो गया। गिन के नहीं, गिन के नहीं, बेहिसाब। ये बुखल को, कंजूसी को अंदर से बंदा निकाल के फेंक दे, ये कंजूसी इंसान को मार डालेगी। बुखल नहीं, अल्लाह की राह में दे, इस यकीन के साथ दे कि अल्लाह तेरा ही तो वादा है, मैं दूंगा तो 10 गुना बढ़ा कर दे देगा। अल्लाह से तिजारत कर ले, अल्लाह से बिजनेस कारोबार कर ले। कैसे? अल्लाह की राह में दे, अल्लाह आपको 10 गुना बढ़ा कर दे देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, फिस सर्राई व दर्राई, जो खुशहाली में भी खर्च करे, तंगदस्ती में भी खर्च करे। अब देखो, खुशहाली में खर्च करना तो अकलन पॉसिबल है, हमें समझ में आता है, भाई पैसे हैं तो खर्च कर रहा है। यकीनी तौर पे आप कहेंगे इसकी एक एग्जाम्पल तो बनती है, एक मिसाल तो बनती है कि बंदे के पास कुछ भी ना हो फिर भी वो खर्च करे। कैसे? वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कायनात के सबसे प्यारे घराने की सबसे प्यारी शहजादी की एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह। लखते जी का नूर नज़र सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी मिसाल है, इस पर जिंदा मिसाल। नबी, एक शख्स मुसलमान हुआ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इसकी मदद करे? हजरत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, कहा मेरा घोड़ा इसके लिए तैयार। कहा कौन है जो इसके सर को ढांप दे? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो है वो तशरीफ फरमाते खड़े हुए, आपने अपना इमामा शरीफ उतारा और उसके सर पर रख दिया। क्या मैं? नबी इस्लाम ने मुसलमान होगा नहीं शख्स, नबी इस्लाम ने फरमाया कौन है जो इसका पेट भरे? अब मुसलमानों का दौर, इस्लाम का दौर गुर्बत से भी गुजरा है, कौन है जो इसका पेट भरे? हजरत जब ये बात आई, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं खड़ा हुआ और मैंने घर घर जाके मालूमात करना शुरू की को कोई इसके खाने के लिए कुछ दे, तो कहीं घरों से मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो फिर मैं सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पर चला गया। सुभान अल्लाह। जब मैं उनके दरवाजे पे गया तो उन्होंने कहा कि सलमान फारसी, जाके मैंने पूरा मामला बता दिया। तो सैयदा ने कहा या सलमान फारसी, बात यह है कि 4 दिन से हम भी फाके से हैं, 4 दिन से हमारा भी चूल्हा नहीं जला। कुरान पे कैसे अमल है मैं आपको बताऊं। फिस सर्राई व दर्राई, अरे बंदे तुम खुशहाली में तो खर्च करते हो, तंगदस्ती मुफलिसी में खर्च करना सीखना है तो सैयदा फातिमा से सीखो। आपने फरमाया 4 दिन से फाके से हूं, 4 दिन से घर में खाना नहीं बना, लेकिन तुम्हें खाली हाथ लौटा नहीं सकती। कहा सैयदा फिर क्या करना है? अपनी मुबारक चादर दी और कहा फला यहूदी शमून, उसके पास जाकर बोलो ये गिरवी और देगा, मैं पीस कर उसके लिए खाना बना के दे दूंगी जो मेरे बाबा जान की बारगाह में बैठा हुआ है। सलमान फारसी ने मुबारक चादर ली, उस शमून यहूदी के पास जाकर दी और कहा ये आले रसूल, शहजादी रसूल सैयदा की मुबारक चादर है, इसे गिरवी रखकर कुछ जो दे दो उधार के तौर पे, कर्ज के तौर पे, और इसे गिरवी रख लो। उस यहूदी ने जब उस चादर को देखा, उस पर एक रिक्कत और एक कैफियत तारी हो गई, वो ज़ारो कतार रोने लगा और उसने कहा ए सलमान फारसी, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, मैंने तौरात में पढ़ा है अल्लाह ने जो आखिरी नबी और जो इस पाकीज़ा घराने की निशानी लिखी है वो निशानी मैंने उनमें देख ली, मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान कर दे, मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान कर। वो पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, कहीं जौफ ने दी और फिर मुबारक चादर अदब एहतराम के साथ सैयदा के बारगाह में पहुंचा दी कि ये चादर आपको मुबारक और ये जौ भी ले लीजिए। फिर सर्राई व दर्राई, तंगदस्ती में खर्च किया ना, किया या नहीं किया? किया। हम नहीं समझते, हमारे पास है ही नहीं तो देंगे कहां से? आएगा तो दे देंगे, नहीं। फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये कि देंगे तो आएगा, देंगे तो अल्लाह की राह में देना शुरू करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक्त बहुत कम है, मैं बहुत कुछ निकाल के आप लोगों के लिए लाया था, जल्दी जल्दी जो चीज़ आपको दे सकता हूँ देता हूँ। अब मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूँ, बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, फरमाया लन, नेवर, हरगिज नहीं, कोई सूरत ही नहीं है, तनालुल बिर्रा, तुम नेकी तक पहुँच सको, नेकी की रूह तक पहुँच सको, भलाई तक पहुँच सको, लन तनालुल बिर्रा, मालिक कोई सूरत तो होगी? फरमाया हाँ, एक सूरत है, एक सूरत है कि तुम्हें नेकी भलाई की तासीर मिले। अल्लाह क्या सूरत है? फरमाया हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है वही अपने रब की बारगाह में खर्च कर दो, वही अपने रब की बारगाह में
خرچ کر دو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت انسان کو ہوتی ہے نا، جانوروں سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک گھوڑی پالی، اس سے بڑا پیار ہو گیا، بہت ہی شوق سے پالی، قربانی کرتے ہیں ہم، 1 سال کا جانور اگر پال لینا تو بڑا پیار ہو جاتا ہے، وہ بندہ چھری نہیں پھیرتا اس پہ جو پالتا ہے، اتنا انسیت ہو جاتی ہے، اٹریکشن ہو جاتی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑی پالی، پیار ہو گیا اس سے، اتنا پیار کہتے ہیں کبھی کبھی میرے بچے کہتے تھے ابا سچ بتا ہم سے زیادہ پیار ہے اپنی گھوڑی سے زیادہ پیار ہے، کہ آپ جب بھی گھر آتے ہیں پوچھتے چارہ دیا ہے کہ نہیں دیا، پانی دیا ہے کہ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا تم کچھ بھی کہو مجھے گھوڑی سے اپنے بڑا پیار ہے۔ حضرت زید بن حارثہ، اب آپ سنیں، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب اللہ تمہیں بھلائی اور نیکی کی تاثیر عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہونا تھی تو یہ میں اور آپ جیسا تو کوئی شخص نہیں تھا نا، وہ صحابی تھے، قرآن پہ فوراً عمل کیا کرتے تھے، اپنی گھوڑی کو لے کے دربار رسالت میں حاضر ہو گئے، کہا حضور بچپن سے اسے پالا ہے، شدید اس سے محبت ہے، اور اللہ فرماتا اپنی محبوب ترین چیز میری راہ میں نچھاور کر دو، میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجیے، بولے سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی، گھر پہ آ گئے اللہ کی راہ میں دے کر۔ پھر اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے، زید بن حارثہ کے سگے بیٹے اسامہ بن زید نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑی ہے نا یہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، تم گھر لے جاؤ۔ وہ گھر پر لے کر آئے تو ابا جان بیٹھے ہوئے تھے زید بن حارثہ، انہوں نے کہا یہ کیا کیا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں دے کر آیا تھا، تو تم کیسے لے آئے؟ کہا آپ نے حضور کو ہدیہ دی، حضور نے مجھے گفٹ کر دی ہے، حضور نے مجھے تحفہ دے دی ہے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا قربان جاؤں میں اپنے کریم کے کرم پر کہ قبول بھی کر لی ہے اور یہ بھی دے دیا ہے کہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ تو قریب ترین چیز، محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت کم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن جن کی عادت بن جائے نا تو پھر اللہ انہیں عروج دے دیتا ہے، انہیں سکون دے دیتا ہے، ان کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ کیا جو محبوب ہے وہ خرچ کر دو۔ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، اللہ نے یہاں پہ مال کا ذکر نہیں کیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں پیارا ہے وہ کیا کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب آپ اپنی نظر دوڑائیں اور اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں کیا چیز محبوب ہے؟ سب سے محبوب ترین انسان کو اپنا مال ہے، پیسہ، دولت۔ دوسری محبوب ترین چیز اس کا وقت ہے، اس کا وقت بڑا پیارا ہے اپنا۔ تیسری محبوب ترین چیز آپ اس لے لیں، اس کی صلاحیت، اس کا ٹیلنٹ بڑا محبوب ہے، بڑا گرو ہے، بڑا غرور ہے، بڑا جو ہے اس کو اپنا ناز ہے، پراؤڈ ہے کہ میرے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، میں بڑی ذہانت رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، جو تجھے محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تجھے اپنی جوانی زیادہ محبوب ہے، اللہ کی راہ میں لگا دے اپنی جوانی کا ایام۔ تجھے اپنی دولت زیادہ محبوب ہے، اپنی دولت اللہ کی راہ میں لگا دے۔ تجھے اپنا حسن و جمال زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کی راہ میں لگا دے۔ تجھے اپنا علم زیادہ محبوب ہے، اپنے ٹیلنٹ، اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت پہ بڑا ناز ہے، تو یہ ساری صلاحیت اپنے دین کے نام پہ قربان کر دے، قربان کر۔ حتی تنفقوا مما تحبون، خرچ کرنا شروع کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال و دولت کو، اپنے پیسے کو، ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر، اللہ تجھے 10 گنا بڑھا کے عطا کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ معاملہ کرنا سیکھے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو سناؤں، مسلم شریف کی ہے، بخاری شریف کی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، لفظ آپ سنیں، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری تیمارداری، میری عیادت کرنے مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے اللہ تو کھانے پینے سے پاک، تو بیماری سے پاک، میں کیسے تجھے کھلاتا، میں کیسے تجھے پلاتا، میں کیسے تیری تیمارداری کرتا۔ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ فرمائے گا، حدیث قدسی اللہ فرمائے گا اے بندے یاد کر وہ وقت
ایک بار تیرے در پر میرا بندہ ایک بھوکا آیا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا گویا ایسا تھا کہ مجھے رب کو کھلایا، اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ اگر تم اسے پلا دیتا گویا ایسا تھا کہ مجھے رب کو پلایا۔ یاد کر وہ وقت تیرا ایک پڑوسی بیمار تھا، ایک مسلمان بھائی بیمار تھا، اگر تو اس کو پوچھنے کو چلا جاتا تو گویا ایسا تھا کہ جیسے تو نے میری عیادت کی ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے۔ کسی چیز کی نسبت اللہ خود اپنی طرف کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت کو بڑھانا مقصود ہے، اس کی تعظیم اور توقیر کو۔ اے بندو تم سمجھو، کسی کو کھلانا کسی کو پلانا کیا اس کا اجر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی بندے کو، کسی مسلمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، کھانا دنیا میں کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ اگر کسی کو پانی پلائے گا، وہ پانی دنیا کا پلائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا منرل واٹر پلا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن جنت میں اسے جنت کی نہروں سے پلائے گا۔ اور کیا سمجھیں گے ہم؟ اگر کوئی کسی کو کپڑا پہنائے گا، کوئی لباس دے گا، کوئی سوٹ دے گا، کسی غریب کے تن پہ کپڑا ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس میں سے ایک لباس بنائے گا۔ ہم کب کسی کے کام آئیں گے؟ کب شریعت کی مزاج کو سمجھیں گے؟ کسی کے کام آنا ہے، اس کے ساتھ قرآن کی آیت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، من ولا اذا، نہ تو اس پہ احسان جتانا ہے اور نہ اس کو اذیت دینی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے اس پہ احسان کر دیا ہے، میں نے اس کے کام آ گیا ہوں، میں نے اس پہ خرچ کر دیا ہے، 2 پیسے لگا دیے، اس کو تھوڑا پڑھا دیا ہے، تھوڑا پہنا دیا ہے، تھوڑا کھلا دیا ہے، تو میں نے جیسے سے خرید لیا ہے۔ 10 لوگوں کے سامنے 2 باتیں بھی سنا سکتا ہوں، ذلیل میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اسے پالا، میں نے اس پہ خرچ کیا، میں نے اس کے نخرے اٹھائے، میں نے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، میں جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، جب چاہے سے جہاں جی چاہے پکڑ کے میں ذلیل کر دوں، لوگوں کے سامنے رسوا کر دوں، نہیں۔ اے بندے اگر ایسا کیا، احسان جتلا دیا، تو حدیث کی روشنی میں نہ اللہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ تم سے کلام کرے گا قیامت کے دن۔ اچھا، ہماری مائیں بہنیں، گھر پہ بیٹھی خواتین، ان کا بھی ایک مزاج ہے، ان کے اندر یہ قرآن کی آیت آپ خاص طور پہ اپنے گھر پہ جا کے انہیں سمجھائیں، ان کے اندر یہ ضرور پایا جاتا ہے۔ کیا؟ احسان جتلا دینا، جو کچھ کیا سب ضائع کر دینا۔ تو خواتین سے بھی گزارش ہے ایسا نہ کریں، ہرگز نہ کریں، جس پر کریں احسان بھلا دیں۔ اللہ کے لیے کیا تھا؟ مالک بس تو قبول کر لے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، بہت ساری گفتگو کے حصے اور باتیں رہ گئی ہیں، کیونکہ آپ لوگ نے لیٹ آنا ہوتا ہے اور ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی، آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ جو خطیب صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو 1:15 بجے جمعے کے دن آئے گا اسے 1 لاکھ روپے کا چیک عطا کیا جائے گا۔ دنیا ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ایک ایگزامپل، ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے ذہن اسی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ تو بھائی 1 لاکھ روپے کا چیک ملے گا جو 1:15 بجے جمعے کے دن پہنچ جائے گا۔ اب میں جواب نہیں دیتا، آپ بتائیں کیا مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ ملے گی؟ ملے گی؟ نہیں۔ پورے ہفتے پبلکسٹی ہوگی، بھائی نئے خطیب صاحب آئے، 1 لاکھ کا چیک دیں گے جو 1 بجے پہنچے گا، 1 لاکھ، تو یقین جانے مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہم ہیں مادیت پرست، پیسہ، دولت، کچھ نظر تو آئے، کچھ فزیکل کرنسی ہاتھ میں تو آئے، کچھ ملے تو صحیح، اس کی ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر خطیب صاحب اعلان کرتے ہیں بھائی اگلے جمعۃ المبارک کو شب معراج پہ نبی کے معراج کا ذکر ہوگا، بولیں گے آپ لوگ سبحان اللہ؟ بولے سبحان اللہ، بول دیا، لیکن اگلے جمعے 1:15 بجے کوئی نہیں پہنچے گا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا نفس ہے، یہ ہمارا رویہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں کہ دولت اور پیسے کے خاطر ہم اپنی نیندیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا وقت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا شیڈیول مینیج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کسی بھی چیز کو آگے پیچھے کر کے وقت پہ پہنچنا ہے۔ 1 لاکھ کا چیک جو ملنا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم ایسی ہیں۔ 1 لاکھ کا چیک، 1 لاکھ کی بات ہے بھائی، قربان کر دیں گے جو کچھ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہیں دین کا قرآن و حدیث کا علم دیا جائے گا، تمہارے گھر سنوریں گے، تمہیں ایسی باتیں بتائی جائیں گی، تمہاری نسلیں سنوریں گی، تمہیں ایسی باتیں بتائی جائیں گی، تمہارے گھر کی مائیں بہنیں سنوریں گی، تمہیں ایسی باتیں بتائی جائیں گی۔ یہ باتیں سننے کے لیے کون آئے گا؟ نہیں۔ فزیکل کوئی فائدہ دکھے تو صحیح، کیا ملا؟ جیب بھاری ہوئی؟ نہیں۔ کوئی حسن میں اضافہ ہوا؟ کوئی دولت میں اضافہ ہوا؟ نہیں۔ کوئی اضافہ چاہیے، کچھ بینیفٹ چاہیے، منافع چاہیے، نفع چاہیے۔ تو بن دیکھے سودے ہوتے ہیں ایمان کے۔
ایمان بالغیب مومنوں کی صفت ہے، وہ بن دیکھے ایمان لائے. تو بن دیکھے سودے ہیں. آج جو سودا کریں گے قرآن حدیث سننے کے لیے جلدی جلدی دوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے، بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو ملے گا. دیکھیں میں پھر بتا دوں، اگر یہاں پہ جو نظام ماشاءاللہ سے چل رہا ہے اور مجھے باقاعدہ جمعے کے لیے بلایا جا رہا ہے، وہی تو وجہ ہوگی جو انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا، جمعے کے لیے بلا رہے ہیں، میں ہر جمعے آ رہا ہوں خطاب کرنے کے لیے، وہی تو وجہ ہے نا. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ اہل محلہ قرآن و حدیث صحیح سے سن سکیں، پراپر طریقے سے ایک موضوع پہ خطاب ہو سکے. آپ لوگ کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں اور آپ کیا ہیں، گھروں میں نہا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، بس ابھی اٹھ رہا ہوں، ابھی نہانے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں. اور نہانے کے لیے کب گئے؟ جب ممبر سے آواز آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، چلو بھائی نہانے کے لیے. اور مسجد میں قدم کب رکھا؟ جب خطاب کا آخری لمحات، آخری کچھ جملے چل رہے ہیں. تو اب آپ بتائیں، جو بندہ پورے ہفتے آپ کی خاطر، آپ کو سنانے کے خاطر، آپ کی زندگیاں سنوارنے کے خاطر پورے ہفتے قرآن و حدیث سے موضوع سے نکالتا ہو کہ کچھ ملے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جا کر سناؤں کہ ان کی بھی زندگیاں سنوریں اور وہ اپنی جھولیوں میں قرآن و حدیث کے انمول موتی لے کر جائیں، جو پورے ہفتے جمع کر کے لاتا ہو، اور یہاں پہ خالی سناٹا ہو. فرشتے تو سنتے ہیں، وہ سنیں گے، لیکن لائے تو آپ کے لیے تھے، فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، حساب آپ نے دینا آخرت میں. تو بہتر یہ ہے رویہ بدلیں، مزاج بدلیں. بہت چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے انداز اور رویے کو بدلے، کوشش کریں، کوشش کر کے پونے ایک تک انف مسجد میں تشریف لے آئیں. ہوگا کیا آپ آئیں گے تو 1 لاکھ کا چیک نہیں ملے گا بھائی، نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ اب میں جو بول رہا ہوں آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کو کتنی قدر ہے. آپ کو قرآن و حدیث کی انمول موتی ملیں گے، آپ کو نبی کے فرمان سننے کو ملیں گے، آپ کو صحابہ کے تذکرے سننے کو ملیں گے، آپ کا گھرانہ سنور جائے، آپ کو ایسے وظیفے ملیں گے، ملے گا. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وقت تھوڑا سا اوپر آج ہو رہا ہے تو ہونے دیتے ہیں، تھوڑی دیر مجھے آپ دے دیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ہر بندے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے نا. تو اس رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کی وجہ بتاؤں گا. کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کے اور میرے رزق میں برکت اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کیوں نہیں ہے. اچھا نہیں ہے، وجہ پتہ لگ گئی. رزق میں برکت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں؟ تو رزق میں برکت پیدا کرنے کا وظیفہ بھی حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا. اور بتاؤں گا کب؟ خطبہ ختم ہوگا میرا عربی کا، کتاب کا، اور شروع میں ہی بتاؤں گا، اور ملے گا اس کو جو شروع میں آ کر بیٹھے گا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے سودا. حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، اختتام کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے نکال کے لایا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے. حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کا قافلہ رکا کوفہ میں نا، آپ اترے اور جا کے مارکیٹ اور بازار میں چیزیں کچھ دیکھنے لگے تو آپ نے دیکھا ایک عورت، ایک خاتون خچر کو کاٹ رہی ہے. مردار خچر پڑا ہوا ہے، اسے کاٹ رہی ہے اس کا گوشت اور تھیلی میں ڈالتی ہے. آپ حیران ہو گئے، مسلمانوں کا علاقہ، یہ کون عورت ہے جو خچر کو کاٹ رہی ہے؟ کہیں کسی کو مردار بیچنے کا ارادہ تو نہیں؟ آپ کہتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے اس کا تعاقب کیا کہ میں اسے دیکھوں. تو میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں گئی، اور گھر میں گئی تو میں نے دستک دی، اس نے دروازہ کھولا اور اس نے اس تھیلی میں جو گوشت تھا، اس کی بیٹیاں تھیں 4، اس نے ان بیٹیوں کو دیا. ان بیٹیوں کو دے کر کہا کہ اسے پکا لو. وہ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ تم کیا کرتی ہو؟ یہ تو مردار ہے. مجوسیوں کے صرف ایک گروہ کے علاوہ کسی کے مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے، تم کون سے مذہب سے ہو؟ اس کا جواب جب آیا نا، حضرت ربیع بن سلیمان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اس کا جواب آیا، اس نے کہا تم میرے مسلمان ہونے میں شک کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، نبی کے گھرانے سے ہوں. آپ فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی کی شہزادی نبی کے گھرانے کی اور مردار کھا رہی ہے. کہا ایسا کیوں؟ کہا 4 دن سے فاقے سے ہوں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اور مردار اس صورت میں حالت استقرار میں جائز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کاٹ کر لائی ہوں. آپ کے دل پہ جیسے خنجر سے چل گئے ہو. آپ آئے، آپ کے بھائی بھی قافلے میں ساتھ تھے، آپ نے کہا میرا احرام، میری درہم، سب کچھ میرا واپس کر دو، میں نے حج میں نہیں جانا. لوگ حج کے فضائل سنانے لگے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، حج کی فلاں فضیلت. انہوں نے کہا کوئی فضیلت مجھے نہیں سننی، مجھے میرے پیسے، مجھے درہم واپس کر دو اور میرا احرام واپس کر دو، میں حج میں نہیں جا رہا. لوگوں نے واپس کر دیا. 600 درہم ملے. 100 درہم سے آٹا خریدا، 100 درہم سے کپڑا خریدا، اور جو 400 درہم بچے تھے وہ آٹے کے اندر ڈال دیے اور لے کر اس خاتون کے گھر پر پہنچے.
اس خاتون نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور وہ سب دیکھا تو خاتون نے ہاتھ اٹھا کے دل سے اس نے دعائیں دی، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ جب شہزادیوں نے، اس کی بیٹیوں نے یہ دیکھا، سیدزادیوں نے، نبی کی آل اور نبی کے گھرانوں نے جب یہ دیکھا تو پھر کہا اللہ تجھے ہر سال حج عطا کرے، اللہ تجھے اس سے دگنا عطا کرے۔ کئی بیٹیوں نے کئی دعائیں دی، وہ دعائیں سمیٹتا ہوا واپس کو آ گیا، لیکن ایک دل میں لگن تھی کہ میں حج کر کے آؤں گا۔ کوفہ کے بازاروں میں گھومتا، دن یوں ہی گزرتے رہے، کبھی روتا، کبھی لیٹتا، کبھی سوتا، وقت کا پہیہ پلٹتا رہا، وقت کی کایا پلٹتی رہی۔ وقت وہ بھی آیا کہ حج کے قافلے واپس آنے لگے تو اس کے دل میں ایک تمنا اجاگر ہوئی کہ حج پہ تو میں جا نہیں سکا، حج پہ سے جو واپس قافلے آ رہے ہیں میں ان کے پاس جا کے انہیں ذرا سلام تو پیش کروں، انہیں مبارکباد تو پیش کروں۔ حضرت نبی بن سلیمان کہتے ہیں میں حج کے قافلوں کے پاس گیا، میں اس قافلے کے پاس گیا جو قافلہ میرا قافلہ تھا، وہ واپس آنے لگے، میں نے انہیں کہا تمہیں حج مبارک ہو، تو انہیں پلٹ کے کہا تجھے بھی حج مبارک ہو، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے اس نے کہا تجھے بھی حج مبارک ہو۔ وہ حیران، وہ پریشان، وہ دوسرے بندے سے ملے، کہا تمہیں حج مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں بھی اللہ حج مبارک کرے۔ کہا میں نے حج کب کیا؟ کہا ارے نادان، طواف میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، مینا میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، عرفات میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں اتنے میں بات کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مجھے پکڑائی، کہا تم نے میدان عرفات میں مجھے پکڑائی تھی، یہ اپنی تھیلی امانت لے لو۔ وہ حیران ہو کر پکڑی تھیلی، تھیلی پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتے ہیں وہ نفع اٹھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک مجھے حج کی مبارکباد دیتا ہے، اور یہ شرفیوں کی تھیلی بھلا میں نے کس کو دی تھی؟ میں آ کر گھر پر ایک زارو قطار ایک کیفیت بن گئی، میں روتے روتے میری آنکھ لگی اور میں سونے لگا۔ میں جیسے ہی سویا میری قسمت میں انگڑائی لی چہرہ ودھوہا میرے سامنے تھا۔ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں دست بوسی کی، نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے ربیع بن سلیمان اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے؟ میں محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہوں تو نے حج کیا، تو نے حج کیا ہے۔ کہا حضور میں نے کیسے حج کیا؟ کہا یاد کر میری ایک شہزادی نے تجھے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے ہر سال حج کرائے، اس کی یہ دعا دینا تھا کہ اللہ نے تیری صورت پہ ایک فرشتے کو پیدا فرما دیا، قیامت تک وہ ہر سال حج کرے گا اور اس کے حج کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ کہا حضور یہ شرفیوں کی تھیلی کیسی ہے؟ کہا یاد کر تمہیں شرفیاں دی تھی تو میری ایک شہزادی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے اس سے دگنا عطا کرے، تو تجھے شرفیاں کھول کے دیکھ لے، اللہ نے تجھے اس سے دگنا عطا کر دیا ہے۔ وہ زارو قطار خواب میں بھی روئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اے ربیع بن سلیمان سن، میری ایک شہزادی نے دعا دی تھی کہ تیرا حشر میرے نانا کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ ہو، تو میں محمد رسول اللہ تجھے آج خود خواب میں آ کر بتا رہا ہوں قیامت کے دن تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا، تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ کیا کیا تھا؟ حج نہیں کیا، حج کو کینسل کر دیا، صرف کس لیے؟ کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، کسی پہ چادر ڈالنے کے لیے، کسی پہ کپڑا ڈالنے کے لیے، کسی کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی کے کام آ جانے کے لیے۔ لیکن وہ جو یتیم شہزادیوں کی، وہ جو سید زادیوں کی دعا دل سے نکلی، وہ پھر دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جب دل سے جو دعا کسی کی نکل جائے تو پھر تو اللہ وہ قبول کرتا ہے نا، اور یتیم کی دعا تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ تو یتیموں کی، بیواؤں کی، بے آسروں کی، بے سہاروں کی دعاؤں کو سمیٹے اور غریبوں کے درد مند بنے، بے سہاروں کا سہارا بنے، جتنا اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے، تو پھر اللہ کیسے کرم فرمائے گا؟ اللہ ایسے کرم فرمائے گا تمہیں 10 گنا بڑھا کر دنیا میں ہی عطا فرما دے گا۔ بہت کچھ اللہ سے معاملہ کرنا سیکھے، اللہ سے تجارت کرنا سیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھے، دل میں گنجائش پیدا کرے، اللہ آپ کو بہت دے گا، اتنا نوازے گا کہ ہماری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ اللہ جو کچھ سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں اگلی جمعۃ المبارک میں جلدی تشریف لائیں، معراج کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔